بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ملک کا بادشاہ درویش بندہ تھا۔ اس نے اپنے پورے ملک کے اندر اسلام کو پھیلائے رکھا۔ اس سے جتنا ہو سکا وہ اسلام کی تبلیغ کرتا رہا اور اپنی رعایا کو بھی اسلام کی تبلیغ دیتا رہا۔ اس نے اپنے بندوں کو پورے ملک کے اندر پھیلا رکھا تھا تاکہ یہ جا کر اسلام کی تبلیغ دے سکے، جس سے لوگ دنیاوی چیزوں کو سب کچھ سمجھنا چھوڑ دے اور سچے رب کی طرف رجوع کرے۔ عوام بھی بادشاہ سے کافی خوش تھی اور بادشاہ کو کافی دعائیں دیتی تھی۔ وہ درویش تھا تو اپنے ملک کا بادشاہ، پر انہوں نے فقیری اختیار کر رکھی تھی، جیسے نام کا بادشاہ ہوتا ہے۔ وہ اسی طریقے سے زندگی بسر کر رہا تھا۔ ان کے کپڑے سادہ ملنگ لوگوں والے تھے۔ انہوں نے کبھی فخر محسوس نہیں کیا کہ میں بادشاہ ہوں۔ انہوں نے کبھی اپنا دبدبہ نہیں دکھایا کہ صرف میری ہی سنی جائے گی۔ جو بھی بادشاہ کے دربار کے اندر فیصلے لے کر آتا، وہ امن کے اوپر مبنی اور سچے دل سے ان کے فیصلے کرتا۔ لوگ بھی اپنے فیصلے کروا کر بادشاہ سے خوش ہوتے تھے۔ ایک دن یہ درویش بادشاہ بیٹھا تھا کہ انہیں خیال آیا۔ انہوں نے اپنے وزیر کو بلایا اور اسے کہا کہ پورے ملک کے اندر منادی کروا دو، لوگوں سے کہو کہ 2 دن بعد فلاں جگہ پر اکٹھے ہو جائے۔ وزیر نے بادشاہ کا حکم سن کر پورے ملک کے اندر منادی کرا دی کہ بادشاہ کی طرف سے آپ کو دعوت نامہ بھیجا گیا ہے۔ 2 دن بعد آپ لوگوں کو بادشاہ کی بتائی ہوئی جگہ پر آنا ہے۔ جہاں جہاں تک یہ خبر پہنچتی گئی، سب لوگوں نے شرکت کرنے کا سوچ لیا کہ پتہ نہیں بادشاہ سلامت آخر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ مقرر دن پر کافی لوگ اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں آ گئے۔ اس میدان کے ساتھ ہی ایک کافی عمدہ قسم کا باغ تھا۔ اب بادشاہ سٹیج پر آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی رعایا سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ یہاں پر آپ کو بلانے کا ایک مقصد ہے۔ مجھے کوئی ایک ایسا بندہ چاہیے جو اس سامنے باغ کے اندر جا کر عمدہ قسم کے پھل توڑ کر لائے۔ پر میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ بندہ جس راستے سے گزرتا ہوا جائے گا تو اس راستے پر اسے دوبارہ نہیں آنا پڑے گا۔ وہاں پر جتنی بھی لوگ تھے، سارے کے سارے حیران ہو گئے کہ بادشاہ کی یہ کیسی انوکھی شرط ہے، اور یہ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اسی دوران اس مجمع میں سے ایک لڑکا کھڑا ہو گیا۔ وہ بادشاہ سے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں اس باغ کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو باہر آنے کا حکم دیا اور وزیر کو کہا کہ اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اسے ایک ٹکری دے کر باغ کے اندر بھیج دو۔ اب لڑکے کو وزیر نے سب کچھ سمجھا دیا کہ تم اس راستے سے جاؤ گے اور دوسرے راستے سے نکل آؤ گے، پر بادشاہ کی شرط یاد رکھنا کہ تم دوبارہ اس راستے سے نہیں آؤ گے، اور اگر تم نے ایسی کوئی غلطی کی تو تمہیں سزا دی جائے گی۔ لڑکے نے ساری بات سمجھ لی، پھر اس کو باغ کے اندر بھیج دیا گیا۔ لڑکا باغ کے اندر آ کر دیکھنے لگا کہ یہاں پر کافی پھلدار درخت تھے۔ اس نے اپنا سفر شروع رکھا تو سامنے اس کی نظر ایک پھلدار درخت پر پڑی۔ دیکھا تو وہاں پر کافی عمدہ قسم کے پھل لگے ہوئے تھے۔ اس نے سوچا کہ اس درخت سے پھل نہیں توڑتا ہوں، آگے جا کر وہاں سے پھل توڑ دوں گا، کیا پتہ وہاں پر اس سے بھی عمدہ قسم کے پھل لگے ہو، کیونکہ بادشاہ کا فرمان ہے کہ اس باغ کے اندر جو سب سے عمدہ قسم کے پھل ہے وہ توڑ کر لانے ہیں۔ پھر وہ لڑکا کچھ قدم آگے چلا تو وہاں پر اس کو ایک اور درخت نظر آیا۔ اس پر بھی کافی عمدہ قسم کے پھل لگے ہوئے تھے، جو کہ پہلے درخت کی نسبت کافی اچھے تھے۔ اس نے اس درخت سے بھی پھل نہیں توڑے اور پہلے کی طرح سوچنے لگا کہ کیا پتہ اس سے آگے اور مزیدار پھل ہو۔ وہ کچھ سفر کر کے آگے گیا تو وہاں پر پہلے دونوں درختوں سے اچھے پھل لگے ہوئے تھے۔ اب اس نے پھل توڑنے کا ارادہ کیا، مگر پھر سوچنے لگا کہ اس درخت سے بھی میں پھل نہیں توڑتا اور آگے جا کر دیکھتا ہوں، کیا پتہ اس سے بھی اور اچھے قسم کے پھل ملے۔
وہ پھر آگے چل پڑا۔ آگے جا کر اس کو ایک اور درخت ملا۔ اس پر پہلے سارے درختوں سے اچھے اور عمدہ قسم کے پھل لگے ہوئے تھے۔ پھر اس کے دل میں لالچ آنے لگی اور سوچنے لگا کہ ابھی یہاں پر بھی میں یہ پھل نہیں توڑتا، اس سے اور عمدہ مجھے آگے مل جائیں گے۔ وہ جیسے ہی آگے گیا تو وہاں پر اس کو ویران جگہ ملی۔ یہاں پر کوئی بھی درخت موجود نہیں تھا۔ وہ کافی حیران ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اب میں پیچھے مڑ کر بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ بادشاہ نے شرط رکھی ہے کہ واپس مڑ کر نہیں جانا، بس ایک بار جس راستے سے جاؤ گے پھر دوبارہ اس راستے پر قدم نہیں رکھنا۔ لہٰذا وہ چاروں ناچار وزیر کے بتائے ہوئے راستے سے خالی ٹوکری لے کر باہر آ گیا۔ سارے کے سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور دیکھنے لگے کہ لڑکا خالی ٹوکری ہاتھ میں لیے آ رہا ہے۔ بادشاہ اس اسٹیج کے اوپر کھڑا ہونے کو کہتا ہے۔ وہ سیدھا بادشاہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ سارے مجمع والے اب لڑکے اور بادشاہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ نے لڑکے سے پوچھا کہ بتاؤ تم پھل کیوں نہیں لائے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں باغ کے اندر داخل ہوا تھا، مجھے ایک درخت پر کافی اچھے پھل نظر آئے، میں نے وہاں سے پھل نہیں توڑے۔ پھر مجھے دوسرے درخت پر اس سے بھی اچھے پھل نظر آئے، میں نے سوچا کہ آگے جاؤں گا اس سے زیادہ اچھے پھل مل جائیں گے۔ پھر میں تیسرے چوتھے ایسا کرتے کرتے سارے درختوں کے پاس چلتا گیا۔ میرے دل میں یہی لالچ تھی کہ اس سے آگے بھی اچھے پھل ملیں گے، پر جیسے ہی میں آگے گیا تو وہاں پر مجھے ویران جگہ ملی۔ یہاں پر باغ ختم ہو چکا تھا اور اب میں اپنے ہاتھ میں خالی ٹوکری لے کر واپس آیا ہوں۔ میں آپ کے بتائے ہوئے حکم پر عمل نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دیجیے۔ بادشاہ سلامت اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا۔ بادشاہ نے لڑکے سے کہا کہ تم اپنی جگہ پر واپس چلے جاؤ۔ بادشاہ نے سارے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میرا ایک مقصد تھا آپ کو یہاں پر اکٹھا کرنے کا۔ دیکھیے، یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا پیغام دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور ان کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا سکیں۔ انہوں نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اب انسان اسی لالچ کے اندر ہی بیٹھا ہے کہ آج نہیں تو کل نیکی کر لیں گے، ابھی کافی وقت پڑا ہے۔ اب اس لڑکے کو دیکھ لیجئے، اس کے ہاتھوں میں پھل آتے رہے پر یہ لالچ کی وجہ سے نہیں توڑتا رہا اور یہ کافی آگے نکل آیا۔ جب اس وقت دیر ہو چکی تھی پھر اسے واپس آنے کا بھی کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی طرح ہم اپنی زندگی کو کھو دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ابھی کافی ٹائم پڑا ہے، تب تک ہمیں موت آ کر گھیر لیتی ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے دین کی طرف توجہ دیں اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، ورنہ اس لڑکی کی طرح کافی دیر ہو جائے گی۔ پھر آپ کی واپسی کا راستہ بند ہو جائے گا اور آپ واپس مڑ کر نہیں آ سکیں گے۔ اتنی دیر میں آپ کو موت آ کر گھیر لیتی ہے۔ ویسی بھی یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ چند ہی دنوں کی مہمان ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ آپ کی سب سے بڑی بھول ہے، ورنہ لڑکی کی طرح کافی دیر ہو جائے گی، پھر آپ کی واپسی کا راستہ بند ہو جائے گا اور آپ واپس نہیں آ سکیں گے۔ جبکہ آپ کے سامنے لوگوں کے مرنے کے اعلانات ہوتے ہیں، ایک دن آپ کا بھی اعلان ہو رہا ہوگا اور دوسرے لوگ سن رہے ہوں گے۔ قبر میں آپ اکیلے ہوں گے، آپ کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہوگا اور قبر میں فرشتے آپ کا حساب و کتاب لے رہے ہوں گے۔ یہ نہ ہو کہ قبر میں آپ کے اوپر عذاب نازل کر دیا جائے۔ اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی تیاری کر لیں اور ابھی موقع ہے، دنیا کے اندر ہی اسلام کے طور طریقوں پر عمل کریں، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ سبحان اللہ۔